कराची के मीर रजा केस में अगवा के बाद अब कत्ल का मुकदमा, केस में नया रुख, फिरोजाबाद थाने में दर्ज अगवा का मुकदमा कत्ल में तब्दील। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमे में दफा 302 शामिल। IG सिंध ने नई 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी, नोटिफिकेशन जारी। DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी टीम के सरबराह होंगे। नई तहकीकाती कमेटी का इजलास कल होगा। पहले पोस्टमार्टम में शामिल डॉक्टर्स और माहिरीन का बाकायदा इंटरव्यू किया जाएगा। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर राय किस बुनियाद पर बनाई गई? गोली को सीने से दाखिल और पीठ से खारिज करार देने की बुनियाद क्या थी? पहली रिपोर्ट में फॉरेंसिक शवाहिद को फाइल करने के इक़दाम का जायजा लिया जाएगा, पूछा जाएगा। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली की सिमत मुख्तलिफ करार दी गई, पहली राय की बुनियाद क्या थी? तफ्तीशी टीम दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, जख्मों, कपड़ों और दीगर फॉरेंसिक शवाहिद का जायजा लेगी। 28 जुलाई को मीर रजा कहाँ गए, किससे मिले, आखिरी टेलीफोन कॉल्स और मैसेजेस की तफसीलात GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मीर रजा ने 2:13 और 2:16 पर अली नाम के शख्स से बात की। आखिरी फ़ोन कॉल अपने दोस्त अब्दुल्ला की रिसीव की। मीर रजा और अब्दुल्ला के दरमियान 3 मिनट से ज़्यादा बात होती रही। असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की चेयरपर्सन फरियाल तालपुर ने मीर रजा कत्ल केस में वज़ीर आला सिंध से शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की सिफारिश कर दी। फरियाल तालपुर ने मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। वाक़े से मुताल्लिक़ तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि नई टीम मीर रजा केस की तहकीकात करेगी, किसी चीज़ को छुपाया नहीं जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जिसने भी ये सफाक काम किया उसे कटहरे में लाएंगे। पहले जो कमेटी बनाई गई, इन्होंने कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने गलत इन्वेस्टिगेशन की, हमारे 10 रोज पुलिस ने ज़ाया किए। नौजवान मीर रजा के वालिद की GTV न्यूज़ की प्रोग्राम सासियात में गुफ्तगू, कहा मैयत को गुस्ल देते वक्त तशद्दुद का पता लगा। नई तहकीकाती टीम का भी 3 से 4 रोज में पता चल जाएगा। पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज था। वज़ीर दिफा ने मीर रजा केस पर सवाल उठा दिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिस तरह केस में कवर अप साबित हो रहा है, हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, अब भी पहरा देना होगा, वरना जिस तरह पहले मुकमुका हुआ था दोबारा भी हो सकता है। जिन लोगों ने केस को कवर अप किया उनको भी बेनकाब होना होगा। ट्रंप अपना हुर्मज़ से खुलने पर जारी मुआहदे के बगैर भी ईरान जंग खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का तहलका खेज इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने अपनी तरजीह जौहरी मुआहदे से हटाकर अपना हुर्मज़ में जहाज़रानी की बहाली पर मरकूज कर दी। अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि ईरान के लिए बाद फौरी तौर पर जौहरी प्रोग्राम बहाल करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत इज्तिमाई दिफा का हक हासिल होगा। तीनों में से किसी एक मुल्क पर बैरूनी हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि मक्का दिफाई मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत का है और किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। इसका वाहिद मकसद खित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देना है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मुल्क की तारीख का अहम संगे मील करार। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि दिफाई मुआहिदा तारीखी दस्तावेज़ है। मुआहिदा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मेहनत है। वज़ीर इत्तलात अता तारुक का कहना था कि पाकिस्तान को दुनिया में वो मकाम हासिल हुआ जिसकी ख्वाहिश सब करते हैं। दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए फ़ख्र की बात है। तला चौधरी बोले, मक्का दिफाई मुआहिदा खित्ते में अमन लेकर आएगा। मुआहिदे के बाद दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत और बढ़ गई। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। मुआहिदे से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज़ होगा। तारिक फजल चौधरी का कहना था कि किसी एक मुल्क पर भी जारी हद तीनों ममालिक पर जारी हद समझी जाएगी। मक्का मुआहिदा ईरान के खिलाफ नहीं। जब तक रुकन ममालिक पर हमला नहीं होता, दिफाई मुआहिदे के तहत कोई मुल्क हदफ नहीं होगा। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान की मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर वजाहत। कहते हैं कि तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जिसके तहत किसी एक रुकन पर हमला तमाम अरकान के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाता है। मज़ीद कहा कि बहिरा अहमर में बहरी जहाज़ों की सलामती तुर्किया के मफादात से मुताल्लिक़ है। तुर्किया के वज़ीर
خارجہ نے دفاعی معاہدے میں مصر کی شمولیت کا امکان ظاہر کر دیا. بولے کچھ مسائل کے خاتمے کے بعد مصر بھی معاہدے کا حصہ بن سکتا ہے. پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ. ملک بھر کے شہریوں نے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاہدے سے تینوں ممالک کا دفاع مضبوط ہوگا. امریکہ سے براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے. مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی جاری رہی تو امریکہ سے مذاکرات نہیں ہوں گے. ایرانی وزیر خارجہ نے صاف صاف کہہ دیا. عباس عراقچی نے کہا کہ ثالث اب بھی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے طریقے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایران تمام تر دباؤ کے باوجود مزاحمت کے لیے پوری طرح تیار ہے. ہمارے عظیم شہداء کا خون بہانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. ایران اور عمان کا آبنۂ ہرمز معاہدہ حتمی مراحل میں ہے. ایران اور عمان کے درمیان معاہدے سے آبنۂ ہرمز کو فوری نہیں کھولا جائے گا. ایران کو دھمکی نہ دی جائے، قوم کی توہین نہ ہو، ایران اور اس کے اتحادیوں پر مسلح جنگ ختم کی جائے. ایران نے اپنا ہرمز مکمل کھولنے کے لیے امریکہ کو 6 شرائط پیش کر دیں. ایران کی سپریم کونسل کے سیکرٹری محمد باقر ذوالقدر نے کہا کہ پابندیوں اور ناکہ بندی کا خاتمہ اور نقصانات کا ہرجانہ دیا جائے، اثاثے بحال کیے جائیں. مزید کہا کہ امریکہ نے رویہ اور روش نہ بدلی تو اپنا ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی. جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ایرانی مسلح افواج کی شاندار کارکردگی نے امریکہ اور اسرائیل کو حیران کر دیا. ایرانی صدر نے کہا کہ ایرانی مسلح افواج، پاسداران انقلاب اور دیگر فورسز نے حالیہ بحران کے دوران شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. صدر پزشکیان کی اپنی صدارت کے تیسرے سال کے آغاز پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنہئی سے ملاقات، ملکی معیشت، دفاعی حکمت عملی اور قومی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسرائیلی وزیر اعظم پھر خطے میں قیام امن کی راہ میں رکاوٹ بن گئے. نتن یاہو نے غزہ سے متعلق ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے 15 نکاتی امن منصوبے کو مسترد کر دیا. کہا اسرائیل حماس کے مکمل طور پر غیر مسلح ہونے تک غزہ سے افواج واپس نہیں بلائے گا. اسرائیلی فوج حماس کے خطرات کے خاتمے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی. میری وزارت عظمیٰ میں غزہ یا مغربی کنارے میں فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی کی نئی ویڈیو منظر عام پر. آیت اللہ مجتبی خامنہئی کی صحت مند حالت میں طلبہ سے گفتگو. خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو ان کے سپریم لیڈر بننے سے پہلے کی ہے. بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں میں 15 دہشت گرد ہلاک. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائیاں مستونگ، بلانگ، باشے، کبران سے بے خودسار ہرنائی اور نوشکی میں کی گئیں. بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے باعث دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو نقصان پہنچا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہا سیکیورٹی فورسز نے فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا. سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوان قوم کا فخر ہیں. بلوچستان سے فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا. پاکستان سے افغانستان میں ہتھیاروں کی مبینہ اسمگلنگ کا الزام بے بنیاد قرار. افغان طالبان کا دعویٰ مسترد. وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق افغانستان پہلے ہی امریکی افواج کے انخلا پر چھوڑے گئے اور سوویت دور کے ہتھیاروں کے بڑے ذخائر رکھتا ہے. افغان طالبان کو بے بنیاد الزامات کے بجائے اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنا چاہیے. اے جے کے الیکشنز کا تیسرا مرحلہ. انتخابی مہم ختم. پولنگ کل ہوگی. باغ کے 3 اور حویلی کے ایک حلقے میں ووٹ ڈالے جائیں گے. پونچھ کے 5 اور سدھونتی کے 2 حلقوں میں انتخابات مؤخر. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ راولہ کوٹ میں دھرنوں کا مسئلہ حل ہونے پر اگلے 7 دن میں پولنگ کی نئی تاریخ کا اعلان کریں گے. سیاسی رہنماؤں کے ذمات پر بیان بازی نہیں کر سکتے. انتخابی مراحل مکمل ہونے کے بعد حقائق سامنے لائیں گے. دھاندلی سے نون لیگ کو جتوا کر اچھا پیغام نہیں دیا گیا. آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت چلنے والی نہیں. نون لیگ کے بیانات جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی رہنما چودھری یاسین نے کہا رانا ثنا نے کہا تھا کہ مہاجرین کی 10 سیٹیں پکی ہیں، 11 سے شروع کریں گے. 2016 کے انتخابات میں بھی منصوبہ بندی کے تحت دھاندلی کی گئی.
عالمی منڈی میں قیمتیں برقرار رہیں تو اچھی خبر ملے گی. خطے میں جنگ سے مشکلات آئیں، تکلیف اٹھانا پڑی. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام میں جکڑے ہوئے رہنے کے باوجود بھی ریلیف دیا. پیٹرول کی موجودہ قیمت قبول نہیں. حکومت لیوی کے نام پر 8,000 ارب روپے لے چکی ہے. ٹیکس ختم کر دیں تو فی لیٹر پیٹرول 225 روپے کا ہو جائے گا. جنگ ختم ہونے کے بعد بھی پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں کی گئیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 16 اگست کو چاروں صوبوں میں بیک وقت دھرنے دیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور ایئرپورٹ کا اچانک دورہ. امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا. مسافروں سے بھی بات چیت. ایک مسافر کی جانب سے ایجنٹ کے ذریعے رقم لینے کی شکایت پر وزیر داخلہ کا فوری نوٹس کیس فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سپورٹ کر دیا. ایجنٹ کی گرفتاری کا حکم. مکمل صفی دستاویزات والے کسی مسافر کو سفر سے نہیں روکا جائے گا. وزیر داخلہ کی یقین دہانی. وزیر پنجاب مریم نواز سے وہاڑی کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات. سیاسی امور، عوامی فلاحی منصوبوں پر تبادلہ خیال. اراکین نے وہاڑی ملتان روڈ 2 رویا سڑک کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کا گیم چینجر منصوبہ قرار دیا. کہا کہ وہاڑی ملتان روڈ کی تعمیر علاقے کی ترقی کے لیے سنگ میل ہے. مریم نواز نے کہا کہ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام سے پہلی مرتبہ پورے صوبے میں یکساں ترقی کا کلچر متعارف کروایا ہے. لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار. قصور گرد و نواح میں بھی بادل برس پڑے. پنجاب، بلوچستان کے PGB اور آزاد کشمیر کے چند مقامات پر بارش کا امکان. ملک کے بڑے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان. راولپنڈی اور KPK میں درمیانی درجے کے سیلاب کا خدشہ. شمالی اور جنوبی وزیرستان کے ندی نالوں میں بھی سیلاب کا خطرہ. اپر چترال میں طوفانی بارشوں کے بعد پاک فوج کی امدادی کارروائیاں. بارشوں سے سڑکیں، پل اور مکانات متاثر. فلیش فلڈ کے باعث جگھور کے مختلف علاقوں میں سڑکوں، گلیوں، زرعی اراضی اور گھروں کو نقصان پہنچا. سیلابی پانی میں پھنسے متاثرین کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا. بند سڑکوں کو ہیوی مشینری کی مدد سے کھول کر ٹریفک کی روانی بھی بحال کی گئی. حیدرآباد میں دریائے سندھ کوٹری پل کے مقام پر 3 لڑکے ڈوب گئے. لڑکوں کی شناخت غلام رسول فراز اور شہزاد چانڈیو کے نام سے ہوئی. پانی کے تیز بہاؤ کے باعث سرچ آپریشن میں مشکلات. تینوں نوجوان لندن ٹاؤن قاسم آباد کے رہائشی ہیں. قومی ہاکی ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے نیدرلینڈز روانہ. عالمی کپ 15 سے 30 اگست تک نیدرلینڈز اور بیلجیم میں مشترکہ طور پر کھیلا جائے گا. کھلاڑیوں اور کوچنگ اسٹاف کو 2 کروڑ روپے کا فوراً ڈیلی الاؤنس پیش کی ادا. ٹیم کے عالمی کپ میں تمام لاجسٹک انتظامات مکمل. PHF کی صدر محی الدین وانی نے کہا کھلاڑیوں اور کوچز کی فلاح و بہبود اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم نے یوم آزادی کے موقع پر بلوچی زبان میں ملی نغمے کی ویڈیو ایکس پر شیئر کر دی. کہا بلوچستان سے خوبصورت اور حب الوطنی کے اس نغمے سے میرا دل فخر سے سرشار ہے. ملی نغمے میں وطن عزیز سے محبت کے جذبے اور روح کو نہایت خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا. اور وطن سے محبت کی لازوال داستان زندہ. ہر دل میں جذبہ حب الوطنی کی روشنی جگمگا اٹھی. ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں. گلی کوچوں سے لے کر بڑے شہروں تک ہر طرف قومی پرچم لہرانے اور جذبہ حب الوطنی کے رنگ بکھیرنے کا سما. ملی نغموں کی گونج سے دل دھڑک اٹھے.